اللہم صلی علی محمد۔ اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کی دوریوں کے لیے مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بات پر، اللہم صلی علی محمد عذاب النار۔ پروردگار عالم آپ سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس روز عظیم کے صدقے تمام مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ روز جمعہ روز عبادت ہے، روز جمعہ روز تقویٰ ہے، اور روایات کے مطابق رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کے غریبوں کے لیے روز جمعہ حج کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت بڑا مقام ہے روز جمعہ کا، اس دن کا، لیکن اگر ہم اپنے معاشرتی رویوں کو دیکھیں، اپنے انفرادی اعمال کو دیکھیں، معاشرتی ثقافت کو دیکھیں، تو یقیناً ہم روز جمعہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ روایات کے مطابق جیسے مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے، ویسے دنوں کا سردار روز جمعہ ہے۔ اور حدیث ہے امام صادق علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام فرماتے ہیں جس کی دعا عام دنوں میں قبول نہ ہوتی ہو، وہ روز جمعہ نماز جمعہ کے اوقات میں اللہ کی بارگاہ میں جو دعا بھی کرے گا، اللہ اس کی دعا کو پورا کر دے گا۔ ایسی دعائیں جو باقی دنوں میں مستجاب نہ ہوتی ہوں، وہ روز جمعہ کے صدقے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اس دن کی عبادت، اس دن کے اعمال کا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ عام دنوں میں آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کا اتنا ہی اجر ہے جو اللہ نے اجر معین کیا ہوا ہے، لیکن وہیں 2 رکعت اگر آپ نماز جمعہ یا روز جمعہ پڑھیں تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ دگنا کر دیتا ہے۔ روز جمعہ کے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روایات کے مطابق ایک مومن کو کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد پر درود بھیجنا چاہیے، اور روز جمعہ اس عمل کا بہت زیادہ ثواب بتایا گیا ہے۔ روز جمعہ کا ایک بہترین عمل صدقہ ہے، صدقہ دینا بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ روایات میں ہے کہ بیماریاں ٹل جاتی ہیں، مشکلات دور ہو جاتی ہیں اگر انسان راہ خدا میں اپنا اور اپنے بچوں کا صدقہ نکالے۔ یہ اپنی روٹین میں رکھیں، روزمرہ کی اپنی روٹین میں، اپنی ترجیح میں اس کو رکھیں کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنا اور اپنے بچوں کا صدقہ نکالیں، کیونکہ اس کے بہت زیادہ اس کے اثرات ہیں، مثبت اثرات ہیں جو اسی زندگی میں انسان دیکھتا ہے۔ آپ سفر پر جا رہے ہیں، پہلے صدقہ نکالیں۔ آپ کسی اچھے کام کے لیے کوئی کام شروع کرنے لگے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرنے لگے ہیں، روایات کے مطابق صدقہ نکالنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے وہ کام میں برکت بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی انسان کو عطا فرماتا ہے۔ ہر کام سے پہلے، ہر نیک عمل سے پہلے انسان کو صدقہ دینا چاہیے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور بہترین طریقہ یہ ہے صدقہ دینے کا کہ آپ اپنے گھر میں ایک باکس بنا لیں، ایک ڈبہ بنا لیں، اور روزانہ کی بنیاد پر اس میں 10 روپے ڈالتے جائیں، اور پھر مہینے کے بعد آپ وہ جب رقم اکٹھی ہو، وہ اپنے علاقے کے جو غریب مستحق آپ کے رشتہ دار ہیں، پہلا ان کا حق بنتا ہے۔ آپ کے غریب رشتہ داروں کو آپ نے حق ادا کر دیا، پھر آپ کے غریب ہمسائے ہیں، ان کا حق بنتا ہے، پھر آپ کے غریب اہل علاقہ ہیں، ان کا حق بنتا ہے۔ اسی طرح مراتب ہیں صدقے کے کہ آپ نے ان کو دینا کہا ہے، یعنی پہلی ترجیح صدقے کی اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ نے دینا ہے۔ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، ان تک آپ کے صدقہ پہنچائیں تاکہ ان کی مدد ہو جائے۔ تو روز جمعہ ان اعمال کے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روز جمعہ کی معرفت نصیب فرمائے، اور روز جمعہ ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج روز جمعہ، یہ جو ہمیں آج کا جمعہ نصیب ہوا ہے، یہ ماہ محرم الحرام میں ہے، اور ماہ محرم بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، بہت اہمیت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خصوصاً مکتب تشیع کے لیے محرم بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اس کی
تو تھوڑی اہمیت نہیں ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ شیعہ کی بنیاد محرم میں ہے، ذکر امام حسین علیہ السلام، مقصد امام حسین علیہ السلام، شہادت امام حسین علیہ السلام۔ یہ مہینہ عزاداری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ سوگ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے امام حسین علیہ السلام کے اس حقیقی مقصد کو سمجھنا ہے جس مقصد کے لیے امام نے مدینہ چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا۔ آپ دیکھیں، توجہ کریں کہ مدینہ میں لوگ رہ رہے تھے، اپنے کاروبار میں سب مصروف تھے، اپنے بیوی بچوں میں سب مصروف تھے، اپنے گھروں میں سب مصروف تھے، اپنے کھیتوں میں سب مصروف تھے، سب اپنے اپنے کاموں میں تھے۔ کیا ضرورت تھی امام حسین کو کہ امام حسین نے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ساتھ لیا اور کنبہ لے کر مدینہ سے روانہ ہو گئے؟ کچھ تو تھا نا، کچھ تو ایسی بات تھی کہ کوئی نہیں نکلا اور حسین نکل پڑے۔ وہ کیوں نکلے حسین؟ اس سوال کا جواب ہر مومن کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ یزید فاسق تھا، کیا اس کا فسق امام حسین کو پتہ تھا، باقی لوگوں کو نہیں پتہ تھا؟ کیا باقی مسلمان یزید کے فاسق اور فاجر ہونے سے آگاہ نہیں تھے، ان کو علم نہیں تھا؟ بالکل پتہ تھا کہ یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید معلن بالفسق ہے، حرام میں مبتلا ہے، حرام محمد کو حلال کر رہا ہے اور حلال محمد کو حرام کر رہا ہے۔ اس کے اس حرام کاموں میں مرتکب ہونا اور معلن بالفسق ہونے پر تمام امت آگاہ تھی، معلوم تھا سب کو، اور حق کی امامت وہ جانتے تھے امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے، حجت خدا امام حسین ہے۔ لیکن اب دیکھیں، ان سب کے معلوم ہونے کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ روانہ نہیں ہوئے۔ ایک بڑی تعداد مدینہ میں موجود تھی، وہ امام کے ساتھ نہیں گئے۔ آپ قیام امام حسین کا مطالعہ کریں تو امام جب مدینہ سے نکلے ہیں، مدینہ سے نکلنے سے لے کر کربلا پہنچنے تک یہ ٹوٹل 6 ماہ کا عرصہ ہے۔ 28 رجب کو امام مدینہ سے نکلے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ 28 رجب کو امام مدینہ سے نکلے ہیں اور روایات کے مطابق 3 یا 4 شعبان کو امام مکہ پہنچے ہیں، اور مکہ میں امام نے 4 مہینے اور چند دن امام نے مکہ میں قیام کیا ہے۔ 4 مہینے اور کچھ دن مکہ میں قیام کیا، اور ان 4 مہینوں کے اندر ان مکہ میں رہنے والے صحابہ رسول کو، قاریان قرآن کو، حافظان قرآن کو، ایسے ایسے صحابہ موجود تھے جن کو کئی ہزار احادیث یاد تھیں، قرآن پورا حفظ کیا ہوا تھا۔ صحابہ رسول امام حسین نے ان کو بھی ایک پیغام پہنچایا کہ یزید جیسا شخص تم پر حکومت کر رہا ہے، تمہارا فریضہ بنتا ہے کہ تم نکلو اور حسین کے ساتھ مل کر قیام کرو یزید کے خلاف۔ 4 مہینے تک امام ان کو تبلیغ کرتے رہے۔ وہ سب کافر نہیں تھے، وہ سب مشرک نہیں تھے، وہ سب یہودی اور عیسائی نہیں تھے، وہ سب مسلمان تھے۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد صحابہ کرام تھے جن میں خطبہ مینا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ جب خطبہ مینا ارشاد فرمایا، ایک بڑی تعداد وہاں پر صحابہ، کیوں؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا ان کی نظر میں یزید فاسق نہیں تھا؟ کیا ان کی نظر میں یزید شرابی نہیں تھا؟ کیا ان کی نظر میں یزید معلن بالفسق نہیں تھا؟ بالکل تھا، اور یہ سب جانتے تھے کہ یزید زانی ہے، شرابی ہے، حرام کام کرتا ہے، بندر باز ہے، اس کے اس فسق و فجور والے کردار سے سب آگاہ تھے، لیکن قیام نہیں کیا۔ اس لیے قیام نہیں کیا کیونکہ ان کو اپنا کاروبار عزیز تھا، ان کو اپنے بچے عزیز تھے، ان کو اپنے کھیت، اپنے جانور، اپنا گھر بار، اپنے بیوی بچے ان کو عزیز تھے، ان کو اپنا گھر عزیز تھا، دین عزیز نہیں تھا۔ لیکن جس نے اپنے رب کے ساتھ وعدہ کیا ہو، جس نے تعہد کیا ہو، جو حجت خدا ہو، وہ کوئی بھی وقت ہو، اور اگر زمین پر حجت خدا کے مقابلے میں کوئی شخص اللہ کے دین کو تباہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، وہاں حجت خدا کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ کوئی ساتھ کھڑا ہو یا نہ ہو، حجت خدا اس کے خلاف ضرور قیام کرتی ہے، حق بنتا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، لیکن کیا باقی مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں تھی؟ باقی مسلمانوں کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ امام حسین کا ساتھ دیتے، لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ یہ مکہ کا کردار تھا کہ امام نے 4 مہینے تبلیغ کی اور امام کا ساتھ نہیں دیا، لا تعلق رہے، خاموش رہے، خود امام کو روکتے رہے۔ جب امام مکہ سے کربلا کی جانب روانہ ہوئے، خود بعض آتے امام کو روکتے کہ آپ کربلا نہ جائیں، آپ کے ساتھ آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے اہل و عیال ہیں، آپ کسی اور جگہ چلے جائیں، مکہ میں ہی رہائش پذیر کر لیں، کربلا نہ جائیں۔ امام نے ایک شخص سے پوچھا کہ بتاؤ میرے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ امام نے ایک شخص سے پوچھا بتاؤ میرے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا مولا آپ معصوم ہیں، آپ حجت خدا ہیں، اس زمین پر اگر اللہ کی رضا کا معیار جاننا ہے تو وہ ہم آپ سے جانتے ہیں،
آپ اللہ کی رضا کا معیار ہیں، آپ حجت خدا معصوم ہیں، آپ اس وقت کے امام ہیں۔ امام نے کہا اگر مجھے حجت خدا مانتے ہو، مجھے معصوم مانتے ہو، مجھے اس وقت معصوم اور امام مانتے ہو اور زمین پر لوگوں کا رہبر مانتے ہو، پھر میری اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ پھر میرے ساتھ کربلا کیوں نہیں چلتے؟ کہا مولا اس لیے نہیں چلتے کیونکہ گھر میں بیوی بچے ہیں، گھر میں کاروبار ہے، کھیت ہیں، کھلیان ہیں، ان کو کیسے چھوڑ دیں؟ اس کو اپنے کھیت عزیز تھے، لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حسین اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ کربلا آ گیا ہے۔ اپنی فکر کی۔ آج آپ دیکھیں کیا ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جب دین کی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہ ہم حق کے ساتھ ہیں نہ باطل کے ساتھ ہیں، ہمیں آپ دوری رکھیں اس معاملے سے، اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ، یہ سوچ پہلے بھی تھی۔ آج بھی مثلاً کوئی نوجوان ہے، وہ دین میں رغبت رکھتا ہے اور دین کے کاموں میں فعالیت کرتا ہے، کام کرتا ہے، والدین اس کو روکتے ہیں، بھائی آپ کی پڑھائی کی عمر ہے، پڑھائی کرو۔ کیا دین پڑھائی سے روکتا ہے؟ نہیں روکتا۔ یہ سوچ موجود تھی کربلا کے اندر۔ اور آپ دیکھیں امام جب مکہ سے روانہ ہوئے کربلا کی جانب، کوفہ والوں میں سے بعض روایات کے مطابق 30,000 کوفیوں نے امام کو خط لکھے تھے، 30,000 کوفیوں نے۔ اور 30,000 کوفیوں نے جب خط لکھے، امام نے حضرت مسلم کو بھیجا جا کے دیکھو کہ ان لوگوں نے جو خط لکھے ہیں کیا اپنے وعدے پر پورا بھی اترتے ہیں یا نہیں اترتے۔ اور جب حضرت مسلم گئے، کوفہ پہنچے، روایات کے مطابق ظہر کی نماز میں حضرت مسلم کے پیچھے 18,000 کا لشکر موجود تھا۔ کتنا؟ 18,000۔ اور جب مغرب کی نماز پڑھائی، پیچھے 30 افراد موجود تھے۔ کتنے؟ 30 افراد۔ اور جب مغرب کی نماز ختم کی، پیچھے ایک بھی شخص موجود نہیں تھا، سب چھوڑ کر چلے گئے۔ اور بہت سارے ایسے افراد تھے جنہوں نے کوفہ میں امام حسین کو خط لکھا تھا، کربلا میں عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر میں موجود تھے، شمر کے لشکر میں موجود تھے، خط امام کو لکھے تھے اور امام کے مقابلے میں آ گئے۔ یہ بھی کردار، یہ کوفی کردار ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کوفہ کی رہائشی ضرور تھے لیکن کوفی کردار نہیں اپنایا۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو جانتے ہوئے یہ جانچ لیا تھا کہ اس وقت دینی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ حجت خدا کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جاؤ، اور اپنی ذمہ داری کو انہوں نے ادا کیا۔ اور سب سے اہم فریضہ کربلا کا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا کی جنگ 10 محرم کو ختم ہو گئی، نہیں ختم ہوئی۔ کربلا کی جنگ 10 محرم کو شروع ہوئی۔ اس جنگ کا آغاز امام حسین نے کیا، اس جنگ کا اختتام امام زمانہ آ کر کریں گے۔ یہ جنگ آج بھی جاری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں 10 محرم کو امام حسین کی شہادت کے ساتھ جنگ ختم ہو گئی، نہیں ختم ہوئی جنگ۔ اس دن جنگ شروع ہوئی، اس دن اس قیام کا آغاز ہوا، حق اور باطل کی جنگ کا آغاز ہوا۔ 10 محرم کے بعد اس جنگ کا سپہ سالار کون ہے؟ 2 ہیں سپہ سالار، ایک سید ساجدین ہے، ایک زینب کبریٰ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر حضرت زینب نہ ہوتی، کربلا کا مقصد ہم تک نہ پہنچتا۔ عزاداری کی مؤسس حضرت زینب ہیں، عزاداری کے مؤسس امام سجاد ہیں، عزاداری کو بچانے والے امام سجاد ہیں۔ جو کردار امام سجاد علیہ السلام نے اپنایا وہ بہت اہم کردار ہے۔ آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کتنے ائمہ آئے، امام زین العابدین آئے، امام محمد باقر علیہ السلام آئے، امام صادق علیہ السلام آئے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آئے، امام رضا علیہ السلام آئے اور امام زمانہ تک۔ ان سب ائمہ نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی ہے۔ ہم اپنی عزاداری کے اندر اپنی عزاداری ان ائمہ سے کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیں نا، پڑھیں نا، امام سجاد نے کیسی عزاداری کی؟ کیا امام سجاد سے بڑھ کر کوئی بڑا عزادار ہے؟ ہے کوئی جو کہے کہ میں امام سجاد سے بھی بڑا عزادار ہوں؟ ہے کوئی؟ نہیں۔ امام سجاد نے کربلا کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے علی اکبر کو شہید ہوتے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے عباس کے بازو کٹتے ہوئے دیکھے ہیں، کربلا کا منظر سارا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ عزاداری امام سجاد سے کیوں نہیں لیتے؟ ویسی عزاداری کیوں نہیں کرتے؟ کیا عزاداری کی امام سجاد نے؟ جب بھی بازار میں جاتے کوئی گروہ موجود ہوتا، آپس میں باتیں کر رہے ہوتے، امام سجاد اس گروہ میں شامل ہو جاتے اور جو وہ باتیں کر رہے ہوتے انہی باتوں سے ان کو گھما کر سیدھا کربلا لے جاتے۔ یہ امام کی سیرت تھی۔ امام نے در در پر جا کر کربلا کا پیغام پہنچایا، ہر شخص تک جا کر امام حسین کا مقصد پہنچایا، دعا کے ذریعے اور اذان کے ذریعے۔ صحیفہ سجادیہ امام کی میراث ہے۔ ابھی امام سجاد کی شہادت کے ایام 25 محرم امام سجاد کی شہادت کا دن ہے۔ آپ دیکھیں ہم میں سے کتنے شیعہ ہیں جن کے گھروں میں صحیفہ سجادیہ موجود ہے، جو اپنے دن کے اندر 5 منٹ صحیفہ سجادیہ بیٹھ کر پڑھتا ہو؟ نہیں پتہ۔ امام سجاد کی ولادت 38 ہجری میں ہوئی ہے اور 95 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی ہے۔ 38 سے لے کر 95 ہجری تک
اس عرصے کے دوران 35 سالہ امامت کا دور ہے امام سجاد کا، لیکن مومنین کو تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ مومنین کو صرف یہی پتہ ہے کہ امام سجاد کربلا میں موجود تھے اور کربلا کے بعد کوفہ اور شام کے بازار گئے اور وہاں سے پھر واپس مدینہ چلے گئے، اس سے آگے مومنین کو پتہ نہیں ہے۔ امام سجاد نے جو کام کیا وہ بہت عظیم کردار تھا۔ کیا کام کیا آپ دیکھیں، زیارت وارث کے اندر صلوات پڑھیں محمد والے کی ذات پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ زیارت وارث کے اندر آپ پڑھتے ہیں نا، امام فرماتے ہیں لعن اللہ امتن قتلت کا، لعن اللہ امتن ظلمت کا، لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے۔ یہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ یہ مومنین پڑھتے ہیں، جملے اکثر مومنین کو یاد بھی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ امام سجاد نے اور بی بی زینب نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ امام فرمانے لعنت ہو ان پر جنہوں نے اہل بیت کو قتل کیا، لعنت ہو ان پر جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا، اور لعنت ہو ان پر جو یہ ظلم اور قتل و غارت دیکھتے رہے اور خاموش رہے، آواز بلند نہیں کی۔ لہٰذا بس پتہ چلا جب کسی کا قتل ہوتا ہے، جب کسی پر ظلم ہوتا ہے، صرف قاتل مجرم نہیں ہوتا، وہ قاتل بھی مجرم ہوتا ہے، اس قاتل کے لیے ماحول فراہم کرنے والے ظالم بھی مجرم ہوتے ہیں، اور اس قتل کو دیکھنے والے اور دیکھ کر خاموشی اختیار کرنے والے بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ 3 مجرم ہیں۔ آج بھی مثلا مثال کے طور پر ابھی 2 ہفتے پہلے جو باجوڑ میں ایک دھماکہ ہوا ہے، ہمیں افسوس ہے، مذمت کرتے ہیں اس دھماکے کی۔ آپ دیکھیں کہ اس دھماکے میں ایک بڑی تعداد مسلمان وہاں پر ہلاک ہو گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ اس دھماکے کے اندر صرف جنہوں نے قتل کیا صرف وہی مجرم ہیں؟ نہ، جنہوں نے آ کر دھماکہ کیا، جنہوں نے آ کر قتل کیا وہ بھی مجرم ہیں، لیکن ان مجرموں کو زمینہ کس نے فراہم کر کے دیا؟ ان کو وہاں پر لانے والا کون تھا؟ ان کی مدد کرنے والا کون تھا؟ وہ بھی 7 مجرم ہے۔ اور اس ظلم اور قتل و غارت کو دیکھ کر جنہوں نے خاموشی اختیار کر لی وہ بھی 7 مجرم ہیں، کیونکہ امام اپنی زیارت میں فرما رہے ہیں کہ صرف قاتل پر لعنت نہیں کرنی، صرف ظالم پر لعنت نہیں کرنی، اس پر بھی لعنت کرنی ہے جو قتل اور ظلم ہوتے ہوئے دیکھتا رہا اور خاموش بیٹھا رہا، آواز بلند نہیں کی، وہ بھی قتل میں شریک ہے، وہ بھی مجرم ہے۔ آپ دیکھیں حضرت امیر مختار نے، بہت بڑا کردار ہے، جناب مختار کا بہت عظیم کردار ہے۔ قاتلین امام سے بدلہ لیا، چن چن کر مارا، ائمہ کے دل کو ٹھنڈک پہنچائی۔ لیکن حضرت مختار نے صرف قاتلین امام کو مارا، لیکن امام سجاد نے ظالمین کو بھی بے نقاب کر دیا، خاموش رہنے والوں کو بھی بے نقاب کر دیا، سب کے سامنے عیاں کر دیا۔ حضرت مختار نے صرف قاتلین کربلا کو، قاتلین امام حسین کو مارا اور بہت اچھا کام کیا، ان کو مار کر بہت اچھا کام کیا۔ لیکن 2 طبقے بھی باقی تھے، ایک وہ جو ظالم تھا، ایک وہ جو خاموش تھا، جس نے یزید کو یہ زمینہ فراہم کر کے دیا تھا، وہ بھی اس کربلا کی شہادت کے اندر، اس جرم کے اندر برابر کا شریک تھا۔ اور جنہوں نے امام حسین کے قتل ہوتے ہوئے دیکھتے رہے وہ کوفی تھے، وہ مکہ والے تھے، جو دیکھتے رہے کہ حسین شہید ہو رہے ہیں لیکن امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، وہ بھی مجرم ہے۔ ہر زمانے میں جب بھی ظلم ہوتا ہے یہ 3 طبقات ہیں، خود امام فرما رہے ہیں، امام رہنمائی فرما رہے ہیں لعن اللہ امتن قتلت کا، سب مل کر پڑھیں میرے ساتھ، لعن اللہ امتن قتلت کا، قتل کرنے والوں پر لعنت، لعن اللہ امتن ظلمت کا، ظلم کرنے والوں پر لعنت، لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے، جو قتل اور ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے رہے خاموش رہے، ان پر بھی اللہ کی لعنت، وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے سیرت امام سجاد، یہ ہے سیرت حضرت زینب۔ ان طبقات کو عیاں کر دیا اور اپنے شیعہ کو یہ رہنمائی کر دی کہ آپ نے نہ قاتل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، نہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، نہ ہی خاموش رہنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، جب بھی ظلم اپنا قیام کرے آپ نے حق کی آواز بلند کرتے ہوئے، حسینی کردار اپناتے ہوئے، زین العابدین والا کردار اپناتے ہوئے، زینبی کردار اپناتے ہوئے ظلم کے خلاف قیام کرنا ہے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ آج اس زمانے میں اگر ہم قیام نہیں کر سکتے، ہم اسلحہ نہیں اٹھا سکتے اور نہیں اٹھا سکتے، کیا فریضہ ہے آج ہمارا؟ وہ پرندہ تو آپ کو یاد ہے نا جو نمرود نے آگ جلائی حضرت ابراہیم کی، اور پرندہ منہ میں ایک قطرہ لے کر جا رہا تھا، فرشتے نے پوچھا کیا تیرے اس قطرے سے آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا نہیں، مجھے بھی پتا ہے اس ایک قطرے سے آگ بجھنے والی نہیں ہے۔ تو پوچھا کیوں بجھانا چاہتا ہے؟ کہا اس لیے کیونکہ تاریخ میں میرا نام آگ لگانے والوں میں نہ لکھا جائے، آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے۔ ہر زمانے میں ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آواز تو بلند کر سکتے ہیں، اپنا ذاتی احتجاج تو ریکارڈ کروا سکتے ہیں،
حسینیت اس چیز کا نام ہے۔ وقت کے یزید کے خلاف قیام کرنے کا نام حسینیت ہے۔ اگر امام حسین کے نام پر فضائل سنے اور نعرے لگائے اور خوش ہوئے، حق ادا نہیں ہوتا۔ اگر امام حسین کے مسائل سن کر آنسو بہائے، حق ادا نہیں ہوتا۔ حق ادا اس وقت ہوگا بھی کر لیا ہو، اس وقت حق ادا ہوتا ہے۔ صرف فضائل سن کر، صرف مسائل سن کر حق ادا نہیں ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھنا بہت ضروری ہے، امام حسین علیہ السلام کی راہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کربلا کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں ایک حالات حاضرہ کے حوالے سے نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ابھی حال ہی میں پارلیمنٹ اور سینٹ سے ایک بل پاس ہوا ہے، اکثر مومنین کی اطلاع میں ہے، سوشل میڈیا میں ایک چیز آ چکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ الیکشن قریب ہے، اور الیکشن کے قریب جس دن یہ بل پاس ہوا ہے، آپ سب کی اطلاع میں ہونا چاہیے، اس دن سینٹ کا آخری اجلاس ہونا تھا، اور 2 گھنٹے کا وہ اجلاس تھا۔ 2 گھنٹے میں 122 بل پاس کرائے گئے۔ کتنے؟ 122 بل۔ کسی پر مشورہ نہیں ہوا، کسی پر رائے نہیں لی گئی، اور دھڑا دھڑ بل پاس کرائے گئے۔ اور یہ جو بل پاس ہوا ہے، متنازع بل، توہین اہل بیت اور توہین صحابہ کے نام پر، یہ صحابہ اور اہل بیت کی توہین کو روکنے کے لیے نہیں ہوا، یہ دہشت گردی اور فرقہ واریت کو بڑھانے کے لیے ہوا ہے۔ اب دیکھیں، جو لوگ صحابہ کے نام پر مچلتے ہیں، یہ صحابہ کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ ہوا ہماری عوام، ہم سب، آپ اور میں، جب اس طرح کا کام ہوتا ہے، ہماری سب کی نظریں کس کی طرف ہوتی ہیں؟ علماء کی طرف، کہ علماء نے کیا کیا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ ہم سب کی نظریں کہاں ہوتی ہیں؟ علماء کی طرف۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نظریں علماء کی طرف نہیں ہونی چاہیے، ہماری نظریں اپنے گریبانوں میں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کہ جن کو ووٹ دے کر سینٹ میں بھیجا تھا، انہوں نے بل پاس کرایا ہے۔ پہلے ووٹ دے کر خود ان کو سیٹوں پر بٹھاتے ہو، اور پھر جب وہ آپ کے خلاف بل پاس کرواتے ہیں، پھر بھاگتے ہو علماء کے پاس۔ ووٹ کیوں دیا تھا؟ آپ خود دیکھیں، آپ نے جس کو ووٹ دیا، انہوں نے آپ کے حقوق کے لیے کیا کیا ہے؟ جن کو آپ نے ووٹ دے کر اسمبلیوں میں بھیجا ہے، اگر انہوں نے آپ کے حقوق کا دفاع کیا ہے تو پھر قابل تحسین ہے۔ لیکن اگر انہوں نے آپ کے حقوق کا دفاع نہیں کیا، کیا سینٹ کے اندر سب اہل سنت ہے؟ شیعہ کوئی نہیں، وہاں پر شیعہ موجود تھے۔ وہ سب کدھر ہیں؟ وہ سب بے شرم کدھر ہیں کہ شیعہ کے خلاف ایک بل پاس ہو جاتا ہے اور وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ ان کا حق بنتا تھا۔ غیرت دینی کہاں تھی ان کی؟ یہ عوام کے اندر شعور ہونا چاہیے کہ ہم نے کیسے لوگوں کو بٹھا رکھا ہے اوپر۔ یہ لوگ جو ووٹ لیتے ہیں ہم سے، یہ کس چیز پہ ووٹ لیتے ہیں؟ کہ ہم آپ کو نالی بنا کر دیں گے، ہم آپ کو گلی بنا کر دیں گے، ہم آپ کو موٹر لگوا دیں گے، ہم آپ کو یہ فلاں کام کروا دیں گے، کھمبا لگوا دیں گے۔ ہمیں ابھی تک کھمبوں میں اور نالیوں میں الجھایا ہوا ہے۔ لوگوں کو بنیادی حقوق بھی ابھی تک نہیں دیے گئے۔ تعلیم عوام کا بنیادی حقوق ہے۔ آپ کے اس علاقے میں تعلیمی سہولیات مکمل ہیں؟ نہیں۔ رہنے کی، مثلا کراچی پاکستان کا ایک بہت بڑا شہر ہے۔ ایک بیرونی کمپنی نے تنظیم نے سروے کیا، اس نے کہا کہ پاکستان کا شہر کراچی اس وقت رہنے کے قابل، انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ سارے ملک کی یہی حالت ہے، ادارے کرپشن میں ملوث ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جس ادارے میں چلے جائیں، آپ کا کسی عدالت میں فرض چلے جائیں، جن کا عدالت سے سروکار پڑتا ہے، وہ دیکھیں کیا اپنے عدالتی نظام سے مطمئن ہیں؟ نہیں، سب لوٹ مارنا چاہیے ہوئے، عوام کو پاگل بنایا ہوا ہے، اور ہر 5 سال بعد پھر عوام کو پاگل بنا کر عوام کے سروں پر سوار ہو جاتے ہیں، ووٹ لے کر سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں، اور سیٹ پر بیٹھنے کے بعد عوام کو بھول جاتے ہیں آپ کون اور ہم کون۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ جب تک عوام کے اندر شعور نہیں آئے گا، آپ جب جن حکمرانوں کو ووٹ دیتے ہیں، پہلے ان کے سامنے تقاضے رکھیں کہ ہمارے ان حقوق کو پورا کرو، پھر ہم سے ووٹ لو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ووٹ لے لیں اور حقوق پورے نہ کریں، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ پہلے اپنے حقوق پورے کروائیں۔ اور امید ہے کہ جو بل پاس ہوا ہے، ہماری شیعہ قوم الحمدللہ شعور ہے، اس کے اندر بیداری ہے، علماء بھی فعال ہیں، اس حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بل پاس کرنے والوں کو نیست و نابود فرمائے، اور جو شیعہ کا دشمن ہے، پاکستان کا دشمن ہے، دہشت گرد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تشیع کا علم سر بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے۔ اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔